اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ مولانا روم اپنے کتب خانے میں شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اچانک ایک اجنبی اور پراسرار شخص کی بغیر اجازت آمد پر مولانا روم اور اس اجنبی شخص کے درمیان جو مکالمہ ہوا اور پھر اس کے بعد کتب خانے میں کتابوں کو آگ لگ جانا اور پھر اجنبی کے ایک اشارے سے آگ کا بجھ جانا اور کسی بھی کتاب کو کوئی نقصان نہ پہنچنا، اس اجنبی شخص کا کچھ کہے بغیر تیزی سے واپس چلے جانا، اس واقعے کے رونما ہونے سے مولانا روم حیرت زدہ رہ گئے۔ آپ کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں کھڑے رہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی کتابوں کی طرف بڑھے۔ مولانا کا خیال تھا کہ کچھ کتابیں مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہوں گی اور بعض کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہوگا، مگر اس وقت روم کا سب سے بڑا عالم حیرت زدہ رہ گیا جب اس نے اپنی تمام کتابوں کو صحیح و سالم پایا۔ کتب خانے میں موجود شاگرد بھی ایک ایک ورق کو بغور دیکھتے رہے، مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہاں آگ لگنے کا واقعہ ہی پیش نہیں آیا۔ پھر جب حیرتیں کم ہوئیں اور اہل مجلس کے حواس بحال ہوئے تو شاگردوں نے مولانا روم سے عرض کیا، استاد محترم، یہ سب کچھ کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی نے بڑے حسرت زدہ لہجے میں فرمایا، یہ وہ ہے جسے میں بھی نہیں جانتا اور تم بھی نہیں جانتے۔ جس اجنبی شخص کی کرامت نے مولانا روم جیسے عالم کو حیران کر دیا تھا، وہ مشہور بزرگ حضرت شمس تبریز تھے۔ حضرت شمس تبریز کی اس ملاقات نے مولانا روم کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ یہ ایسا زبردست انقلاب تھا کہ مولانا اپنی روش ہی بھول گئے۔ کتب خانہ بند کر دیا گیا اور درس و تدریس کے تمام سلسلے ختم ہو گئے۔ اب مولانا جلال الدین رومی کو بس ایک ہی کام تھا کہ ہر وقت حضرت شمس تبریز کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ یہ ایک ایسی تبدیلی تھی کہ پورے شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ مولانا کے ہزاروں عقیدت مند برملا کہا کرتے تھے، کونیا ویران ہو گیا اور اس ویرانی کا سبب وہ جاہل فقیر ہے جس نے ہم سے ہمارا عالم چھین لیا۔ مولانا جلال الدین رومی کے بعض عقیدت مند اور شاگرد جوش و جذبات میں حد سے گزر گئے تھے اور وہ حضرت شمس تبریز کے بارے میں گستاخانہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ کہاں آپ جیسا فاضل انسان اور کہاں وہ بے علم کوچہ گرد۔ مولانا روم سب کچھ سنتے تھے مگر آپ پر کسی طنز اور کسی طعنہ زنی کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ اگر کبھی کوئی عزیز یا دوست بہت زیادہ جرح کرتا تو بس اتنا کہہ کر خاموش ہو جاتے، تم کیا جانو کہ شمس تبریز کون ہے۔ اب ایک مخصوص کمرہ تھا، حضرت شمس تبریز تھے اور مولانا روم، باقی دنیا سے اب مولانا کا کوئی تعلق باقی نہیں رہا تھا۔ پھر وقت بھی آیا جب مولانا روم کو گھر والوں کا بھی ہوش نہیں رہا، بیوی شوہر سے اور بچے باپ سے بدظن رہنے لگے۔ آخر مولانا روم کے اہل خانہ بھی حضرت شمس تبریز کو جادوگر کہہ کر پکارنے لگے۔ کونیا کا ایک ایک فرد حضرت شمس تبریز کو برا بھلا کہہ رہا تھا، مگر مولانا روم اسی مرد قلندر کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے تھے۔ حضرت شمس تبریز کا پورا نام محمد شمس الدین تھا۔ شہر تبریز کے حوالے سے شہرت و دوام پائی۔ حضرت شمس تبریز 560 ہجری میں بمقام عراق میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید صلاح الدین محمد نوربخش تھا۔ حضرت شمس تبریز کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امام جعفر صادق سے ملتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی حضرت شمس تبریز کو تعلیم و تربیت کے لیے ان کے چچا عبدالہادی کے سپرد کر دیا گیا۔ چچا نے بھتیجے پر بہت محنت کی، یہاں تک کہ تفسیر، فقہ اور حدیث کے ساتھ دیگر علوم سے بھی آراستہ کیا۔ جب 579 ہجری میں سید صلاح الدین محمد نوربخش دعوت اسلام کے لیے بدخشاں کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت شمس تبریز کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی۔ بدخشاں میں ہزاروں لوگوں کو حق کی تعلیم دی، پھر تبت کوچک کی طرف گئے اور سینکڑوں انسانوں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ پھر یہاں سے باپ اور بیٹے نے کشمیر کا رخ کیا۔ اس وقت یہاں کے لوگ سورت کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت سید صلاح الدین اور حضرت شمس تبریز کی کوششوں سے ہزاروں بت پرست باشندوں نے اسلام قبول کیا۔ اس علاقے کی چنگڑ قوم نے انہیں بہت پریشان کیا، مگر بعد میں یہ لوگ بھی جلد ہی متی و فرما بردار ہو گئے۔ 586 ہجری میں حضرت شمس تبریز والد محترم کے ہمراہ واپس اپنے وطن سبزوار تشریف لے گئے۔ یہاں حضرت شمس تبریز کی شادی ہو گئی۔ آپ کے دو فرزند سید نصیر الدین محمد اور سید علاء الدین احمد پیدا ہوئے۔ سید علاء الدین احمد زندہ پیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ آپ نے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کی اور تمام عمر ایک عجیب اذیت و کرب میں مبتلا رہے۔ بغداد تشریف لے گئے تو مقامی علماء کو آپ کے خیالات سے شدید اختلاف ہو گیا۔ بادشاہ وقت پر بھی ان علماء کا اثر تھا۔ نتیجتاً حضرت شمس تبریز کو شہر بدر ہونا پڑا۔ ابھی آپ بغداد کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ اچانک بادشاہ کا بیٹا بیمار پڑا اور دوسرے دن مر گیا۔ بادشاہ کو یہ خیال گزرا کہ شاید میرے بیٹے کی موت شمس تبریز سے بدسلوکی کے باعث رونما ہوئی ہے۔
مجبوراً اس نے اپنے مشیران خاص کو حضرت شمس تبریز کی تلاش میں روانہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی صورت ہو انہیں بغداد واپس لاؤ۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی مشیران خاص برق رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر دوڑ پڑے۔ حضرت شمس تبریز ابھی بغداد کی نواح میں مقیم تھے کہ شاہی قاصدوں نے انہیں جا لیا اور پھر دست بستہ عرض کیا، حضور آپ بغداد واپس تشریف لے چلیں۔ شاہی کارندوں کی درخواست سن کر حضرت شمس تبریز کے چہرے پر اذیت کا رنگ ابھرا۔ کل جس جگہ سے مجھے ذلیل کر کے نکال دیا گیا تھا، آج اسی مقام پر واپس جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ آخر تم لوگوں پر کیا افتاد آ پڑی ہے کہ مجھ خانہ بدوش کا خیال آ گیا؟ مشیر خاص نے جواب دیا، ہمارے بادشاہ کا یہی حکم ہے۔ حضرت شمس تبریز نے کہا، میں تو بس ایک بادشاہ کا حکم مانتا ہوں، باقی بادشاہوں کو میں نہیں جانتا۔ حضرت شمس کے انکار سے شاہی کارندے پریشان ہو کر ان کے قدموں سے لپٹ گئے اور بہت دیر تک عاجزی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آخر حضرت شمس تبریز کو ان پر رحم آ گیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے شاہی کارندوں کے ساتھ ہو گئے، چلو تمہارے کہنے سے چلتا ہوں، مگر بغداد کے لوگ زیادہ دن تک مجھے برداشت نہیں کریں گے۔ جب حضرت شمس تبریز شاہی محل پہنچے تو وہاں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ تمام درباری سیاہ لباس پہنے ہوئے اپنے ولی عہد سلطنت کی موت کا سوگ منا رہے تھے۔ بادشاہ حضرت شمس تبریز کے ساتھ بہت احترام کے ساتھ پیش آیا، مگر اس کے چہرے پر غم و اندوہ کا دھواں پھیلا ہوا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ حضرت شمس تبریز نے بادشاہ سے دریافت کیا۔ پورا شہر ماتم کدہ کیوں بنا ہوا ہے؟ کچھ دن پہلے جب میں یہاں سے گیا تھا تو بغداد کے در و دیوار کیف و نشاط سے جھوم رہے تھے، مگر آج یہاں قبرستان جیسا سناٹا ہے۔ بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے حضرت شمس تبریز کو ساتھ لے کر اس کمرے میں پہنچا جہاں اس کے محبوب بیٹے کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ حضرت شمس تبریز نے سوالی نظروں کے ساتھ بادشاہ کی طرف دیکھا۔ بادشاہ نے لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ کہا کہ یہ میرے بیٹے کی میت ہے۔ آپ کے بغداد سے جاتے ہی یہ اچانک بیمار ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آغوش فنا میں چلا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی گستاخی کا شاخسانہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ روا رکھی تھی۔ حضرت شمس تبریز مسکرا کر بولے، درویش کے ساتھ لوگ گستاخی سے پیش آتے ہی رہتے ہیں، مجھے ابھی آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ بادشاہ بہت دیر تک معذرت طلب کرتا رہا۔ میں نے گزشتہ باتوں کو فراموش کر دیا ہے، حضرت شمس تبریز نے اسی بے نیازی کے ساتھ کہا، اب آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل آزاری کے سبب میرا بیٹا اس انجام تک پہنچا ہے۔ اور شدت سے غم بادشاہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ فی الواقع اگر یہی بات ہے تو آپ کے بیٹے کو سزا کیوں ملی؟ گناہ تو آپ نے کیا تھا۔ حضرت شمس تبریز نے فرمایا، ممکن ہے کہ قدرت نے میرے لیے یہی سزا منتخب کی ہو کہ میں تمام عمر بیٹے کی جدائی میں تڑپتا رہوں۔ بادشاہ کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو میں کچھ اور تیزی آ گئی تھی۔ اللہ اپنے رازوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بڑے عاجزانہ لہجے میں کہا، میری درخواست ہے کہ آپ میرے بیٹے کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعاؤں سے میرے بیٹے کو نئی زندگی مل جائے۔ ایسا ہوتا تو نہیں ہے، جو چلا گیا سو چلا گیا، حضرت شمس تبریز نے فرمایا، پھر بھی تمہاری تعلیف قلب کے لیے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت شمس تبریز نے آنکھیں بند کر لیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، اگر تو نے اس لڑکے کو پر میری دل آزاری کے باعث موت مسلط کر دی ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ تو بھی اس عاجز بندے محمد شمس الدین کی خاطر اپنے بے پناہ اور بے مثال فضل و کرم کا مظاہرہ کر اور اس بچے کو معاف فرما دے۔ ابھی ایوان شاہی کے ایک کمرے میں حضرت شمس تبریز کے الفاظ گونج باقی تھی کہ صاحبزادے کے جسم کو جنبش ہوئی اور پھر وہ اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ بادشاہ بغداد کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑا رہا۔ کبھی وہ حضرت شمس تبریز کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے محبوب بیٹے کی طرف جو وادی فنا میں داخل ہونے کے بعد دوبارہ اس دنیا میں لوٹ آیا تھا۔ یکایک شاہ بغداد کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئیں۔ یہ خوشی اور عقیدت کے آنسو تھے۔ پھر فرمانروائے بغداد حضرت شمس تبریز کے قدموں میں جھک گیا، یہ سب کچھ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ہرگز نہیں، حضرت شمس تبریز نے شاہ بغداد کو اٹھاتے ہوئے کہا، یہ تو اس قادر متعلق کی کرم نوازی کا ادنا مظاہرہ ہے جو اپنی ذات میں لا شریک ہے، بس اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کے تسبیح بیان کرو۔ یہ حضرت شمس تبریز کی بڑی کرامت تھی، مگر یہی کرامت ان کے لیے وبال جان بن گئی۔ جب علماء بغداد کو حضرت شمس تبریز کی واپسی اور شہزادے کی زندہ ہونے کی خبر ملی تو وہ دوبارہ ایک نئے منصوبے کے ساتھ اس مرد قلندر کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ کہا گیا کہ یہ شعبدہ بازی ہے اور یہ اسلام میں شعبدہ بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ شاہ بغداد نے بڑے دلائل کے ساتھ حضرت شمس تبریز کا دفاع کیا، اگر یہ شعبدہ بازی ہے تو پھر آپ میں سے کوئی شخص بغداد کے عوام کے سامنے ایسا کوئی مظاہرہ پیش کر دے، پھر میں سمجھ لوں گا کہ حضرت شمس تبریز شعبدہ باز ہیں۔
ہم اہل ایمان ہیں اور ہمیں شعبدہ بازی سے کوئی نسبت نہیں، علماء بغداد نے کہا۔ شمس تبریز نے پہلے اپنی ساحرانہ قوتوں سے شہزادے کو بے ہوش کر دیا، پھر خود ہی جادو کے اثرات کو زائل کر دیا۔ نتیجتاً شہزادہ ہوش میں آ گیا اور سادہ عوام سمجھنے لگی کہ ولی عہد ایک مرد خدا کی دعاؤں سے دوبارہ زندہ ہو گیا۔ یہ سب فریب نظر ہے، اسی کو شعبدہ بازی کہتے ہیں اور اسی کا نام جادوگری ہے۔ اگر وہ شخص ایسا ہی مرد خدا ہے تو پھر کسی قبرستان میں جا کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے اور ان مردوں کو زندہ کر دے جو برسوں سے گہری نیند سو رہے ہیں۔ شاہ بغداد نے حضرت شمس تبریز کی بہت حمایت کی، مگر علماء بغداد یہی کہتے رہے وہ ایک ساحر ہے اور اسلام میں ساحری حرام ہے۔ بالآخر ایک طویل بحث کے بعد علماء بغداد نے حضرت شمس تبریز پر کفر کا فتویٰ لگا دیا اور مطالبہ کیا کہ ان کی کھال کھنچوا کر بغداد سے باہر نکال دیا جائے۔ بغداد کے تمام اراکین سلطنت بھی علماء کے ساتھ تھے۔ آخرکار بادشاہ کی مرضی کے خلاف بھرے مجمع میں حضرت شمس تبریز کی کھال کھینچ لی گئی اور اس حالت میں بغداد سے نکال دیا کہ پورا جسم لہو لہان تھا۔ ولی عہد سلطنت شہزادہ محمد کو حضرت شمس تبریز سے بہت عقیدت تھی۔ جب آپ شہر بدر ہو رہے تھے تو شہزادہ محمد بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ رخصت ہوتے وقت اس نے اپنے امرائے سلطنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس ملک میں حضرت شمس تبریز جیسے صاحب کمال کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے وہ ایک لعنت کدہ ہے اور میں اس لعنت کدے میں سانس لینا بھی گناہ سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر شہزادہ محمد حضرت شمس تبریز کے ساتھ بغداد کی حدود سے نکل گیا۔ بغداد سے نکل کر حضرت شمس تبریز نے ہندوستان کا رخ کیا اور طویل مسافت طے کر کے ملتان پہنچے اور پھر اسی تاریخی شہر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ اس وقت مشہور بزرگ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی حیات تھے۔ جب آپ کو حضرت شمس تبریز کی آمد کی اطلاع ملی تو شیخ نے ان کی خدمت میں دودھ کا پیالہ بھیجا۔ حضرت شمس تبریز نے بڑے احترام کے ساتھ پیالہ لیا اور پھر اس میں گلاب کا پھول ڈال کر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے خادم کو پیش کر دیا۔ بعض اہل تصوف نے اس واقعے کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دودھ کا لبریز پیالہ بھیجنے سے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا کی مراد یہ تھی کہ ملتان میں اب کسی دوسرے درویش کی گنجائش نہیں۔ جواب میں حضرت شمس تبریز نے دودھ کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا۔ اس سے ان کا مقصد تھا کہ ملتان میں پھول بن کر رہیں گے، یعنی ان کی ذات سے کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ ناظرین، مولانا جلال الدین رومی کے سلسلے کی یہ دوسری ویڈیو کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اس کے بعد کے حالات و واقعات میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ میری اگلی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا۔ میری ویڈیوز اگر پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔